ایمان دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو یہ مجمع اکٹھا کیا ہے اس مجمع کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہاں جو بھی آیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کی مغفرت کر دے۔ باقاعدہ طور پر ہم حمد کے ساتھ شروع کرتے ہیں، آپ لوگ آمین کہتے رہیں، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، کوئی اٹھائے یا نہ اٹھائے، اصل الفاظ تو دعا کے الفاظ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا اللهم بأسماعنا وقواتنا ابدا ما ابقیتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے، اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تو ہی اللہ ہے، تیرے ہی در پہ ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ کہاں ہے وہ در جو سب کے سب جھوٹے کھلے ہوئے ہیں، جہاں پر تیری عنایات نہیں ہے؟ اے اللہ آج ہم ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو احد ہے، تو صمد ہے، تو رب العالمین ہے۔ اے اللہ لہٰذا ہمیں مغفرت کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے عبادتوں کو جو کہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، ہم نے کما حقہ کوئی عبادت نہیں کی جیسے کہ تو نے حکم دیا۔ اے اللہ تو نے حکم دیا، ہماری نافرمانیاں بڑھتی رہی، تو نے انبیاء کو بھیجا، ہماری زندگیاں بگڑتی رہی۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، نہ صحیح مانگنا آتا ہے، نہ صحیح حمد کرنا آتا ہے۔ اے اللہ حمد ایسے ہی ہم کر رہے ہیں جیسے تو اپنے حبیب کو سکھایا ہے، ہمیں الفاظ نہیں آتے، ہمارے کشکول بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے جھولی بھی سوراخ دار ہیں۔ اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تم ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، تو ہمیں ہمارے نعمتوں کو جو کچھ بھی رکھا ہوا ہے اے اللہ اس حیثیت سے نہ چھین لے جس طرح تو اپنے ناراضوں سے چھینتا ہے، بلکہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندگی رکھ، جب تک رکھ، اللہ تبارک و تعالی ہم مانگتے ہیں تیرے سے کہ ایمان کے ساتھ رکھ، اخلاص کے ساتھ رکھ، جب اس دنیا سے اٹھا لے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ساتھ اٹھا لے۔ اے رب العالمین وہ اس محشر کے دن بھی ہمیں نہ بھولنا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر تقسیم کر رہے ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو کہ اپنے حبیب کے ہاتھوں سے جام کوثر لیں گے اور نوش کریں گے۔ اے اللہ جو کچھ بھی دیا ہے اس پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جو ہم شکر ادا کریں اس کو مقبولیت کا درجہ دے۔ اے اللہ جس کو مقبولیت کا درجہ دے اس کو اپنے قریب کر لے، اپنے قرب کا درجہ دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی اہمیت کو نکال دے۔ اے رب العالمین اگر ہمارے دلوں سے دنیا نکل گئی تو تیرے طرف ہم بھاگتے آئیں گے، تیرے قرب کو تلاش کرتے آئیں گے، لیکن جب دنیا کی اہمیت بڑھ جائے تو رب العالمین کو انسان بھول جاتا ہے۔ اے رب العالمین ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ یہ دنیا کی بڑے پن، یہ دنیا کی اہمیت، دنیا کے لیے کٹ مرنا، دنیا کے لیے جینا، دنیا کے لیے فساد کرنا، دنیا کے لیے جھگڑے کرنا، اے اللہ دنیا ہمارے نظروں میں حقیر تر کر دے جس کے عوض ہم کچھ نہ کریں۔ رب العالمین تیری محبت کو بہت گراں کر دے، بہت ہی محبت کے ساتھ، اور تیری محبت کے اعلیٰ قیمت کو ہمیں سمجھا دے کہ اے اللہ تیری محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ تیری جس کے دل میں محبت ہو وہ کبھی جہنم نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قرب عطا کرتا ہے۔ رب العالمین جو قرضدار ہیں ان کی قرضداری کو معاف کر دے۔ اے اللہ
جو قرضدار ہیں ان کی قرضداری کے حل پیدا کر دے، ان کے مسائل کا حل پیدا کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا کاملہ دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ دے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو بھی موحدین ہاتھ اٹھائے ہوئے آج بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ تیرے نبی ہی کا قول ہے، اسی قول کے تحت اے اللہ آج میں پکارتا ہوں کہ کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے لیے اللہ خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتا ہے، اے اللہ تیرے حبیب کے قول کی لاج رکھ لے، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہم پہلے ہی خالی ہاتھ ہو چکے ہیں رب العالمین، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، دنیا ہے نہ آخرت ہے نہ دین ہے نہ پیسہ ہے نہ دنیا ہے نہ دنیا کی مقبولیت ہے نہ تقدیس ہے، رب العالمین ہم پہلے ہی بالکل ہی خالی ہو چکے ہیں، اے اللہ تو اپنی رحمت سے خالی کر دے تو پھر نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، رب العالمین اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں ڈھانپ لے، اے اللہ جو خواہشیں کر رہے ہیں جو مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اے اللہ ان کو پکڑ لے جس طرح تو عاد اور سمود کو پکڑا تھا، اے اللہ انہیں نیست و نابود کر دے جس طرح تو نے عاد و سمود کو نیست و نابود کیا تھا، اے اللہ دشمنان اسلام کو یا تو اسلام کی توفیق دے دے یا اگر اسلام کی توفیق ان کی زندگیوں میں نہیں ہے تو اے اللہ ان کے فتنوں سے بچا دے، انہیں اس دنیا سے پاک کر دے، اے اللہ تیرے ہی سے مانگتے ہیں، آج تک ہم نے کسی اور کے پاس ہاتھ نہیں اٹھایا، اسی توحید کا واسطہ مانگتے ہیں، تو نہ لیا تو نہ کرم کیا تو پھر کون سے در ہیں، پھر کون سے دروازے ہیں جہاں جا کے ہم پکار سکتے ہیں، رب العالمین تو ہماری خطاؤں کو معاف کر، ان دشمنان اسلام سے محفوظ رکھ، ہمارے مدارس کو محفوظ رکھ، ہمارے مدارس کو محفوظ رکھ، ہمارے مراکز کو محفوظ رکھ، ہمارے مساجد کو محفوظ رکھ، ہماری عورتوں کو محفوظ رکھ، ہماری بیٹیوں کو محفوظ رکھ، ہمارے بچیوں کو محفوظ رکھ، ہماری اولادوں کو محفوظ رکھ، اے اللہ آنے والا زمانہ بڑا پرخطر زمانہ ہے، بڑا فتنے والا زمانہ ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اپنی اولادوں کو کنٹرول کرنا خود ہمیں نہیں آتا ہے، اولاد بگڑ رہی ہے، ماں باپ رو رہے ہیں، اے اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح کر دے، ہمارے اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو ایک بنا، ہماری امت مسلمہ کی تفریق کو مٹا دے، ہم سب ایک بنا دے، ہمارے اندر محبت ڈال دے، اے اللہ جب وہاں پر پہنچے رب العالمین ہمیں قریب کر لے، ہمارا قرب اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب عطا کر دے اور جنت میں پہنچے تو اے اللہ آخری خواہش ہے کہ اللہ تو تیرے دیدار سے ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ تو تیرے دیدار سے ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ تیرے دیدار کے علاوہ اس دنیا میں کوئی روشن نہیں ہے، اللہ نور السماوات والارض، یہ نور جو کچھ بھی ہے وہ تیرے دم سے تیری ذات سے، اے اللہ جنت کی تمام نعمتیں بیکار ہیں جب تیرا قرب ہوگا، تیرا دیدار ہوگا، جو تیرا دیدار دیکھے گا اے اللہ اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے، اے اللہ جس کو تو دیدار نہ بتائے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم، اے اللہ جن کو تو اپنا دیدار نہیں بتلاتا ہے کہتا ہے کہ میں اس کو جہنم میں بھیج دوں گا، اے رب العالمین ہمیں معاف کر دے، ہم وہ کام نہیں کیے ہیں جو ابو بکر نے کیے، ہم وہ کام نہیں کیے جو ابو بکر نے کیے، عمر نے کیے، عبداللہ ابن عباس نے کیے رضی اللہ عنہم، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، اے اللہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، اے اللہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، تیرے نبی کا فرمان ہے جو جس سے محبت رکھتا ہے حشر میں اسی کے ساتھ ہوگا، اے اللہ ہمیں ابو بکر عمر جیسے لوگوں کے ساتھ رکھ، نبی کا پڑوسی بنا دے، نبی کا پڑوسی بنا دے، اے اللہ اصحاب رسول اللہ کے ساتھ رکھ، ہم نے کوئی عمل ان جیسا نہیں کیا لیکن یاد رکھ اللہ تیرے نبی کا قول ہے کہ جو محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ حشر ہوگا، تو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں لیکن تیری امید ہے، تیری رحمت ہے کہ تیری رحمت کے آگے ہمارے سب گناہ بالکل بھی حیج ہیں، بالکل بھی کم ہیں، تیری رحمت بہت وسیع ہے، وسعت ربی علی غضبی، کہ اللہ تبارک و تعالی حرش پہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ چھائی ہوئی ہے، اے اللہ اپنے غضب کو ختم کر، اے اللہ مجھ ہم سب پر رحم کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ
بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.